علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تفصیل سے اس پر کوئی موقع ہوا تو عرض کیا جائے گا. مختصر انداز میں چند لفظوں میں جو بات میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ سورہ رحمان تو سب جانتے ہیں جی. قرآن کریم کے اندر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو سب جانتے ہیں. سورہ فاتحہ سب جانتے ہیں. سورہ رحمان کو قرآن کریم کی دلہن کہا گیا ہے, سب جانتے ہیں جی. بار مرتبہ ائمہ حضرات سے مقتدی یہ جو ہے کہ ریکویسٹ کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں ذرا نماز کے اندر سورہ رحمان پڑھ دیجیے. تو سورہ رحمان تو سب جانتے ہیں. ان سے آپ پوچھیے سورہ انفال کون سے بارے میں ہے, یہ سورہ انفال کے پہلا لفظ کیا ہے, نہیں بتائیں گے. لیکن سورہ رحمان سے متعلق آپ سوال کریں کسی سے کہ سورہ رحمان آپ جانتے ہیں تو فوراً جواب آئے گا ہاں وہی سورت جس کے اندر فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ سورہ رحمان جہاں سے شروع ہوتی ہے, یہاں اللہ نے اپنا ایک خاص نام اس کی ابتدا میں رکھا, الرحمن. اللہ کا تو بہت سے نام, اللہ نے کتنے نام, 99 نام مشہور ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں 99 نام اللہ کے بہت ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ کا نام بہت ہیں, لیکن ان میں سے کچھ نام 99 خاص ہیں, ان کی فضیلت الگ آئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ تبارک و تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ, وفی روایت من حفظها, کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ایسے ہیں کہ جو ان کو یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہو جائے. گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستو, اللہ کا نام تو بہت ہے. مثلا اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحميد المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم المدود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الظاهر المتعالي البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الرب المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الواحد الرشيد الصبور. یہ اللہ کا 99 نام تو ایک روایت کے اندر ہے, اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. ان میں الجبار بھی ہے, القہار بھی ہے. میرے گرامی قدر بزرگوں عزیز دوستو, ان سب میں سے ایک خاص نام جو ہر مومن کو یاد ہے اور ہم بار بار پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پاک پروردگار کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان ہے, نہایت رحم والا ہے. وہ نام الرحمن اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں رکھا, الرحمن. کیوں؟ اگلی بات بتانے کے لیے کہ علم القرآن, قرآن سکھایا تمہیں, قرآن کی تعلیم دی, تم کو وہ کتاب دی جو نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. بحالہ بعینہ من وعن, جس طرح نازل ہوا آج بھی اسی طرح محفوظ ہے. گرامی قدر بزرگوں عزیز دوستو, الرحمن سے شروع کر یہ اشارہ کر دیا گیا اس قرآن کی تعلیم میں, پڑھنے میں, پڑھانے میں, پڑھوانے میں, تعاون کرنے میں جو لوگ لگیں گے, رحمان کی رحمت ان پر برسے گی. الرحمن سے اشارہ کر دیا گیا کہ الرحمن بڑا مہربان, وہ رحمت والا پروردگار جس کو اس کی رحمتوں کو ضرورت ہے, اور کس کو ضرورت نہیں, جو چاہتا ہے کہ اس کی رحمتیں برسے. علم القرآن, قرآن کی تعلیم میں لگ جائے, پڑھنے میں لگ جائے, پڑھانے میں لگ جائے, پڑھوانے میں لگ جائے, پڑھنے پڑھانے والا کو تعاون میں لگ جائے. ایک حدیث ہے, اس میں لمبی بات ہے لیکن صرف ترجمہ سنا دیتا ہوں. حضور نے فرمایا کونوا عالما, میرا امتی ایک شخص عالم بن جائے, او متعلما, عالم بننے کی فرصت نہیں ملی, حالات کے ساتھ نہیں دیا تو علم سیکھنے والا بن جائے, او محبا لہما, چلو علم سیکھنے کی فرصت نہ ملی تو کم از کم عالم سے اور علم سیکھنے والے سے محبت کرنے والا بن جائے, او محب لہما. پھر فرمایا او مستمعا, سیکھنے کا مستقل وقت نہیں مل رہا تو سننے والے بنو, دین کی بات سنو. ولا تکونوا فی الخامس, بعض میں مت بننا, اور وہ کیا ہے, وہ حسد ہے, حسد میں نہیں لگنا. تو گرامی قدر بزرگوں عزیز دوستو, علم قرآن, تعلیم قرآن ایسی اہم چیز ہے
جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میرا ہر ایک امتی اس میں لگنا چاہیے۔ گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستو، علم القرآن، بس میں بات ختم کرتا ہوں۔ علم القرآن، قرآن کی تعلیم۔ آج قرآن کی تعلیم کے سب سے اہم بڑے مراکز مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ ہیں، جہاں چند غربا بچے آ جاتے ہیں اور پھر اسی طرح کے کچھ غربا ان کے پڑھانے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے نظروں میں ایسا لگتا ہے کہ چٹائیوں پر بیٹھے ہیں، پھٹے پرانے ان کے پاس کپڑے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ گرامی قدر بزرگوں دوستو، آج ہم قرآن کریم کی اس درسگاہ میں جمع ہیں، یہاں سے ہم کو کئی سبق لے کر جانے ہیں، جن میں سے ایک سبق یہ بھی لے کر جانا ہے کہ ہمیں زندگی ان کے ساتھ جوڑ کر گزارنی ہے، ان کے تعاون میں گزارنی ہے، ان کی محبت۔ ہم سوئیں تو ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہو، ہم جگیں تو ہمارے جگنے میں ان کی محبت ہو، ہمارے ہر موقع پر دل کے اندر قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت ہو، تاکہ جب ہم دنیا سے جانے والے ہوں، قبر میں جب ہم جائیں، جہاں منکر نکیر آئیں گے، سوال جواب کریں گے، کوئی عمل سامنے آئے گا تو ہوگا تو ساتھ آئے گا، سامنے آئے گا، اللہ کرے ہمارے ساتھ اعمال ہو، لیکن ان میں سے ایک اہم ترین عمل ہمارے ساتھ ہوگا کہ علم قرآن سے محبت، عالم قرآن سے محبت، متعلم قرآن سے محبت۔ اللہ ہم کو نصیب فرمائے۔ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی کرنی چاہیے، اے اللہ ہمارے دلوں میں علماء کی محبت پیدا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں طلباء کی محبت پیدا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدرسوں کی محبت پیدا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں مسجدوں کی محبت پیدا فرما۔ ہم کسی عالم کو دیکھیں تو ہمارا دل خوش ہو، ہم کسی مدرسے کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں پر نور ہو جائیں، یہ جذبہ ہر ایک مسلم کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں عزیز دوستو، اخیر میں ایک بات صرف سوالی انداز میں آپ سے کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد ہجرت سے پہلے 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ کتنے سال رہے؟ 13 سال مکہ مکرمہ میں، لیکن آپ نے کوئی مسجد نہیں بنائی کوئی مسجد۔ 13 سال کے اندر جو مسجد ابراہیم علیہ السلام بنا کر کے وہی مسجد ہے، الگ سے کوئی مسجد نہیں بنائی، لیکن مدرسہ بنایا۔ دار ارقم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر بیٹھتے، وہاں دین سکھا دے، طلبہ ہوتے صحابہ اکرام، آپ ان کو دین سکھاتے، آپ ان کو قرآن سکھاتے، آپ ان کو نماز سکھاتے۔ پھر جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ پاک جاتے ہیں، وہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھتے ہیں، لیکن تاریخ میں چونکہ یہ لکھی جانے والی بات تھی، قیامت تک جانے والا پیغام تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک آنے کے بعد سب سے اہم کام مسجد کا کیا، تو صرف مسجد نہیں بنائی تھی، ساتھ ساتھ وہ صفہ بھی بنایا، جس کا نام صفہ ہے اور اصحاب صفہ مشہور ہے۔ وہ صحابہ اکرام کے لیے مدرسہ قائم کیا ساتھ ساتھ، تاکہ میری امت کو یہ پیغام جائے کہ جہاں مسجد ہوگی وہاں مدرسہ بھی ہوگا، مدرسے کے اندر نماز سکھائی جائے گی اور مسجد کے اندر نماز پڑھی جائے گی۔ گرامی قدر بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر علماء کی، مساجد کی، مدارس کی محبت پیوست فرمائے۔ اخیر میں پھر میں یہ بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، ہم اس قلعے میں، اس اہم مدرسے میں جہاں قرآن کریم کی بہترین تعلیم ہوتی ہے، کتنے طلباء یہاں پڑھ کر حافظ ہو کر چلے گئے، آج الحمدللہ وہ مفتی بھی بن گئے ہیں اور جناب جو ہے کہ قوم کو سنبھال رہے ہیں۔ اس مدرسے کے تعاون ہمارے زندگی کا جز بننا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کر دیں گے۔